ٹینسز کے سیریز میں آج ہم ٹینس نمبر 8 یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ Hello everyone, this is Fazal Rabi. Welcome to my YouTube English Learning channel. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس شو کرتا ہے کہ ماضی کا ایک کام ماضی میں کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ مثلا اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ٹرین نکل چکا تھا، یا آخری تاریخ سے پہلے میں فیس ادا کر چکا تھا۔ اردو میں اس کی پہچان دو طریقوں سے ہے۔ نمبر 1، فقروں کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ آئے گا۔ مثلا استاد کلاس لے چکا تھا، ہم بس پکڑ چکے تھے۔ دوسری پہچان، اگر ان فقروں میں ہم لفظ نے لگائے تو پھر اس طرح ہوگا: استاد نے کلاس لیا تھا، ہم نے بس پکڑ لی تھی۔ تو اسی طرح اگر فقروں کے آخر میں لیا تھا، لی تھی وغیرہ آئے تو یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا، یعنی استاد کلاس لے چکا تھا یا استاد نے کلاس لیا تھا، ہم بس پکڑ چکے تھے، ہم نے بس پکڑ لی تھی، یہ دونوں سینٹنسز سیم ہوں گے۔ اس میں ہم ورب کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے، یعنی پاسٹ پارٹیسپل۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سارے پرفیکٹ ٹینسز میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ تمام 12 ٹینسز کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے میری ویڈیو ضرور دیکھ لیں، جس سے آپ انتہائی انٹرسٹنگ اور آسان طریقے سے تمام ٹینسز کی بنیاد سیکھ سکتے ہو، ہمیشہ یاد رہنے کی گارنٹی کے ساتھ، وہ بھی صرف 10 منٹ میں۔ ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہوگا ہیڈ، جو سارے سنگولر اور پلورل سبجیکٹس کے ساتھ آئے گا۔ انگلش کے افرمیٹیو سینٹنسز بنانے کا فارمولہ یہ ہوگا: سب سے پہلے ہم سبجیکٹ، اس کے ساتھ پھر ہم ہیلپنگ ورب ہیڈ، اور اس کے بعد پھر ہم تھرڈ فارم آف دی ورب اور آخر میں آبجیکٹ لگائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہی ہیڈ ایٹن ایپل، آئی ہیڈ ریٹن پوئم، کڈز ہیڈ واچ ٹی وی، کڈ ہیڈ واچ ٹی وی۔ نیگیٹیو سینٹنسز بنانے کا فارمولہ: سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے ساتھ پھر ہیلپنگ ورب، اس کے بعد پھر ناٹ، اس کے بعد پھر ورب کی تھرڈ فارم اور آخر میں ہم آبجیکٹ لگائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہی ہیڈ ناٹ ایٹن ایپل، آئی ہیڈ ناٹ ریٹن پوئم، کڈز ہیڈ ناٹ واچ ٹی وی، کڈ ہیڈ ناٹ واچ ٹی وی۔ انٹراگیٹیو سینٹنسز بنانے کا فارمولہ: سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اس کے بعد پھر آبجیکٹ، اور سب سے آخر میں ہم سائن آف انٹروگیشن لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہیڈ ہی ایٹن ایپل، ہیڈ آئی ریٹن پوئم، ہیڈ کڈز واچڈ ٹی وی، ہیڈ کڈ واچ ٹی وی۔ اب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ماضی کا ایک کام جو ماضی میں ایک خاص وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپل سے اس کو واضح کرتے ہیں: I had brushed my teeth before I went to bed۔ یہاں پر دو ایکشنز مکمل ہو چکے ہیں، یعنی before I went to bed، اس ایکشن سے پہلے I had brushed my teeth، یہ ایکشن ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے ٹینسز سے کمبینیشن میں اس کے کچھ رولز ہیں۔ رول نمبر 1 ہے: جب فقرے میں سبجیکٹ ہو تو ہم پاسٹ پرفیکٹ سب سے پہلے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پاسٹ سمپل لگائیں گے۔ ایگزامپل سے اس کو واضح کرتے ہیں: ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، ویری کامن ایگزامپل ہے۔ اس کا انگلش کچھ یوں ہوگا: The patient had died before the doctor reached۔ یہاں پر اس سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر ایک سبجیکٹ ہے۔ ایکشن دو ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر ایک سبجیکٹ ہے تو اسی وجہ سے پہلے سینٹنس کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹ میں لکھا، جبکہ دوسرے سینٹنس بیفور دا ڈاکٹر ریچڈ کو ہم نے پاسٹ سمپل ٹینس میں لکھا۔ اردو سے انگلش بنانے کا آسان فارمولہ بھی اس کا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے جو ایکشن ہوا ہے اس کو ہم انگلش میں سب سے پہلے لکھیں گے، اور جو ایکشن بعد میں ہوا ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے۔
یہاں پر پہلے جو ایکشن ہوا ہے وہ مریض کے مرنے کا ایکشن ہوا ہے، تو اس کو ہم نے سب سے پہلے لکھا، اور ڈاکٹر کے آنے کا ایکشن بعد میں ہوا ہے تو اس کو ہم نے انگلش میں بعد میں لکھا۔ رول نمبر 2 ہے، اگر سبجیکٹ نہ ہو تو پاسٹ پرفیکٹ کے بعد ہم دوسرے فقرے میں آئی این جی لگائیں گے۔ اگزامپل لیتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے وہ کام مکمل کر چکا تھا۔ یہاں پر اسکول جانے سے پہلے اس سینٹنس میں کسی قسم کا سبجیکٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا انگلش کچھ یوں ہوگا کہ ہی ہیڈ کمپلیٹڈ دا ورک بیفور گوئنگ ٹو اسکول۔ اس سینٹنس کا پہلا پارٹ ہم نے پاسٹ پرفیکٹ میں لکھا، لیکن بعد والے پارٹ کو ہم نے صرف آئی این جی لگایا، اس کو ہم نے پاسٹ سمپل میں نہیں لکھا۔ تو اگر فقرے کے ساتھ سبجیکٹ نہ ہو تو ٹینسز کے کمبینیشن میں پھر ہم ایسے سینٹنس کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے، اس کو پاسٹ سمپل میں نہیں لکھیں گے۔ It's all in today's lecture. If you like the video, please share it with your nears and dears. Thank you so much.